ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور کہاں پہنچا دیا. بہت امیزنگ اسٹوری ہے. ماجرا یہ تھا کہ وہ شرابی شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہا تھا. راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی. ماشاءاللہ یہاں قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے اپنی دکانوں پر بھی ماشاءاللہ مدرسہ لگانے والے موجود ہیں. تو آج قرآن پاک کی صرف ایک آیت کی فضیلت کی میں نے بات کرنی ہے. پورے قرآن کی شان تو نرالی ہے، ایک آیت میں کیا کچھ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ پھر رب کے کلام میں کتنی عظمتیں ہیں. تو وہ جو شراب کے نشے میں دھت جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اب اس کو خیال آیا کہ میرے رب کا نام زمین پر. ادب کا خیال آیا، عزت کا خیال آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ وہ غلط کام کر رہے تھے، شراب میں تھے، مگر عطر خریدا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کیا، اسے عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھا. اس کے بعد وہ اپنے کام میں مگن ہو گئے. اسی رات ایک بزرگ کو خواب میں زیارت ہوئی کہ جاؤ میرے اس بندے کو جا کر کہو کہ تم نے میرے نام کو پاک اور صاف جگہ پر رکھا، بلند جگہ پر رکھا، ہم تمہارے نام کو بھی بلند کریں گے. اب بزرگ اس بندے کو جانتے تھے کہ وہ تو شرابی ہے. شرابی کے لیے یہ پیغام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے لگتا ہے خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی، دوبارہ سو گئے. دوبارہ سوئے تو پھر دوسری بار یہی پیغام. پھر سوچا نہیں اس بندے کے لیے پیغام نہیں ہو سکتا. تیسری بار خواب میں یہی پیغام دیا گیا. اب وہ بزرگ تلاش کرنے نکلے کہ وہ کدھر ہے شراب پینے والا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پتا چلا تو پتا چلا اس وقت بھی وہ شراب کی محفل میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. آواز دی کہ باہر آئیے. وہ تو شراب کے نشے میں مست. تو کسی کو بھیجا کہ جاؤ کہو تمہارے لیے پیغام آیا ہے. کہ میرے لیے کون پیغام لایا ہے؟ بہرحال پوچھو کس کا پیغام لائے ہو؟ جو بزرگ شراب خانے کے باہر کھڑے تھے نا، کہ اندر جا کر اسے بتا دو اللہ کا پیغام لایا. اب جب یہ سننا تھا تو جھرجھری سی آ گئی. کھڑے ہوئے باہر آئے اور جب یہ بات بزرگ نے بتائی کہ مجھے تو نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے، 3 بار خواب میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں بتا دوں تم نے رب کے نام کو جو تعظیم کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معطر کیا، اسے بلند جگہ پر رکھا ہے. مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ تمہیں بھی تمہارے نام کو بلندی دی جائے گی، تمہیں عزت اور مرتبہ دیا جائے گا. جب یہ سنا کہ میں شراب کے نشے میں دھت اور میرا رب مجھ پہ اس طرح مہربان، اس بندے نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور عبادتوں میں لگ گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انقلاب جو شراب کے نشے میں دھت شخصیت کو اللہ کا ولی بنا گیا، یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. یہ زمانے کے ولی بنے. حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو. آپ معرفت الہی اور اللہ کی یاد میں اتنے گم رہنے لگے کہ آپ چپل ہی نہیں پہنتے تھے. اور کتابوں میں لکھا کہ جب تک حضرت بشر حافی اس شہر میں رہے، کوئی بھی چوپایا جو ہے نا راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا، اس ادب کے ساتھ کہ کہیں بشر حافی کے پیر گندے نہ ہو جائیں. تو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار کسی نے دیکھا کہ چوپائے نے گندگی کر دی ہے، تو اس کے مالک نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے. اور جب معلوم کیا گیا تو ایسا ہی تھا کہ جب وہ زمانے سے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر چوپایوں نے راستے کے اندر گندگی کرنا شروع کی. یعنی جو اللہ کا ادب کرتا ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کی تعظیم کرنے لگ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ادب جو ہے نا وہ بڑی کمال کی شے ہے. داتا حضور کی کشف المحجوب پڑھیں تو اس شاندار انداز سے آپ ادب کا درس دیتے ہیں. اور یاد رکھیے اسلام میں ادب کا جو ہے نا بہت زیادہ درس ہے.